وہ کہتا صرف اپنے رب کو پکار اور کسی کو نہ پکار، میں تیری پکار پہ لبیک کہوں، تم سارے بچے میری اکیلے کی سن رہے ہو۔ یہاں صرف دو بولنا شروع کروں، صرف دو تم کہو گے او میاں میاں ہے کہ بولو، تجھے دو کی مصیبت پا چھڑ گئی، ہم نہیں سن سکتے کیا کہہ رہے ہو، اور میرا اللہ کیا کہتا۔ واہ واہ، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وردکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانفاکم۔ میرے بندو سنو، اول آخر، انسان جنات، زندہ مردہ، خشک تر، مرد عورت، بوڑھے جوان، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، فاسالونی، اور مجھ سے مانگو، مانگو اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، اردو میں، ہندی میں، فارسی میں، انگریزی میں، پشتو میں، ہر زبان والا بولے۔ اس وقت میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اللہ سارے اکٹھے کرے تو ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں زبانیں پیدا ہوں گی۔ سارے اپنی زبانوں میں اللہ کو پکاریں، گونگے اپنی اشاروں میں پکاریں، معذور اپنے دل کی دھڑکنوں سے پکارے، جو بول نہیں سکتا، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، دل کی دھڑکن سے پکارا اللہ کو، گونگے نے اشارے سے پکارا اللہ کو، گورے نے انگریزی فرینچ میں پکارا اللہ کو، اٹیلین میں پکارا اللہ کو، ہالینڈی میں پکارا، ڈچ میں پکارا اللہ کو، کالے نے ہausa میں پکارا اللہ کو، ایشین نے پتہ نہیں کتنی زبانوں میں پکارا اللہ کو۔ میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، تم سب جب اکٹھے بولو گے تو تم سب کی الگ الگ تمہارا اللہ سنیں گا، الگ الگ سنیں گا، الگ الگ سنے گا۔ اب بچے ہی تو دو چار ماں کے بچے اکٹھے آ جائیں، مانگنا بولنا شروع کر دیں، سارے نے لتر پھیر دیں دی، لوتاں جیاں بغیر پائے گئی ہیں، وہ سب پہ لتر پھیر دیتی ہے۔ تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جو کل کائنات کی سنتا ہے اور سننے میں دھوکہ نہیں، سننے میں غفلت نہیں۔ پھر کہتا ہے میں سب کا چاہا دے دوں، تو تیرے رب کے خزانوں میں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی، ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی۔ میرے آپ پر ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان ہمیں اللہ سے ملایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا۔ وَإِذْ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میری بات ہونا وہ گٹر میں ڈال دو، اور اگر میری بات اللہ کی کتاب سے اور نبی کے فرمان سے ہو تو اللہ کے واسطے کان بھی کھول کے سنو، ترکیاں بھی کھول کے، کہ میں اپنی نہیں کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں ساتھ بات پیش کرتا ہوں، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، یہ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ میرے نبی کا فرمان قل هو اللہ احد، میرے اللہ کا فرمان، میرے نبی کی زبان، اللہ اکیلا ہے۔ لہذا کیا کر، جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ، جب پکارنا ہو تو اسی کو پکار، مدد چاہیے تو اسی سے مدد مانگ، کہ وہ اس کے لشکر کامل، اس کی طاقت کامل، اس کے خزانے کامل، اس کی ہیبت کامل، اس کا علم کامل، اس کی قوت کامل، اس کی قدرت کامل۔ ان القوت للہ قل ان الامر كله للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمین۔ زمین آسمان کا بنانے والا، سورج چاند کا بنانے والا، زمین کا فرش بچھایا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی نکالا، اخرج منها ماءها، چارہ نکالا، ومرعاها، پہاڑ گاڑ دیے، والجبال ارساها، کس لیے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے سارے جانور کے لیے۔ ایک اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، دکھڑے اللہ کو سنو۔
دکھڑے اللہ کے آگے رکھو. اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں. اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں. اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. اللہ کے سوا کوئی لامحدود خزانوں اور طاقت کا مالک نہیں. اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں. اللہ اپنی ذات میں لا مکان و لا زمان ہے. موت، ضعف، بیماری، بخل، ان چیزوں سے پاک ذات ہے. تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. تیرے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے. زبان سے مت بول، تالو سے لگا زبان. اور دل کی دھڑکن میں اللہ کو پاکار. لڑکی ہے، لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بڑھیا ہے. یہ تو انسان ہے. سانپ بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی لبیک کی صدا دیتا ہے. تو بھی میرے مخلوق ہے، بول کیا چاہیے. اس کے لیے بھی چوہے کو پہنچاتا ہے. چل میرے صفدی خزا بن. تو لا الہ الا اللہ میرے نبی کا میرے اوپر پوری امت پر احسان ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، صحیح پتہ بتایا. اکیلا ہے سب. الیس اللہ بکاف عبدہ. وہ کہتا ہے یا میرے بندو یہ تو بتاؤ کیا میں اکیلا کافی نہیں؟ کیا عجیب بات ہے. پہلے ایک اور طرح سنو. کفا باللہ وکیلا. میں اکیلا، مجھے وکیل بنا لے، میں اکیلا کافی ہوں. یہاں کے وکیل تمہارا وکیل بن کر تمہیں ہی بیچ دیں. اس دیس کا وکیل معذرت کے ساتھ میرا سارا دیس ڈوب چکا ہے. وکیل کا تو نام آ گیا. میرا ڈاکٹر تاجر بن چکا ہے. وہ مریض کو دیکھتا ہے ایز اے کسٹمر دیکھتا ہے کہ گاہک آ گیا، گاہک آ گیا. میرا بازار دھوکے سے بھر گیا ہے. میرے ہسپتال تجارتی اڈے ہیں. میرے تعلیمی ادارے تجارتی اڈے بن چکے ہیں. میرے دیس کا انصاف بک جاتا ہے، وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے. ایک ہمیں اللہ رسول کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں، اور ایک ان 6 لاکھ مظلوم شہداء کو جواب دینا پڑے گا جو اس ملک کے بنانے میں ذبح کیے گئے. کہ کم بختو اس لیے ہم نے جانے دی تھی کہ تم یہاں فحاشی کے اڈے چلے، جوئے کے اڈے چلے، شراب کی پھٹیاں چلے، مظلوم کی آہوں سے بے نیاز ہو کر ظالم کے غرانے سے ڈر کر پیسوں پہ بک جاؤ. جس دیس میں قلم بک جائے، وکیل قلم بک جائے، جج وہ دیس کھڑا ہوا، یہی بہت بڑی غنیمت کی بات. چونکہ میرے اللہ کو سب سے زیادہ غضب کفر و شرک پر بنی آتا. سب سے زیادہ غضب اللہ کو ظلم پر آتا. جب ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اور مظلوم ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو، ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو. مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اس کے لیے کافر اور مسلم ہونے کی قید کوئی نہیں ہے. اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چلے گا. ہاں، ایک بڑھیا کہ میں دعا میں بھی واسطہ دیا کرتا ہوں اللہ کو. وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا لیا. وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا. انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا، گرا دو. ہائے، اس نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا. میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا. بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھس گیا سارے کا سارا زمین میں. میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، شہرک سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو گا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ سنے گا.
کفا باللہ وکیلا، کہ مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ ولیا، مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ حفیظا، مجھے حفاظت کے لیے لیا سارے کلاشن کو فعال، سورے بیچارے پہرے دار بھی مارے جاتے ہیں اور سردار بھی مارے جاتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے مجھے حفیظ بنا. دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا. یہ سب میرے رب کے کرشمے. کفا باللہ حفیظا، میں نو بنانے کے باویک میں تیری حفاظت کی میں کرنا. کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ ولیجا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا و نصیرا. پہلے تو یہ رخ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں تمہارے لیے وکیل بن جاؤں، کافی ہوں. حفیظ بن جاؤں، کافی ہوں. نگہبان بن جاؤں، کافی ہوں. دوست بن جاؤں، کسے دی لوڑ کوئی نہیں اس تو بعد، کسے دی لوڑ کوئی نہیں، بس ہی کوئی سا ہے. پھر کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو کہ میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے، تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے کلے تے اعتبار کوئی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ میری طاقت کو بھول گئے ہو؟ وہ جی ساڑھی سندہ نہیں، یہ کس نے کہا سندہ ہے؟ وہ تو کہتا میں قربان جاؤں. امن یجیب المضطر اذا دعا، اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی. اس نے کہا جی میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کم کر لو، جو نہ پوری کرن تو وطا کیا جی ایک کم کر لو. سر مسلم اور مشرک کی قید نہیں لگائی. امن یجیب المضطر اذا دعا، میرے سامنے تڑپ کے آجا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے. پوری گوئی. یہ تو آج کے ہماری نادان لوگ ہیں، ساڑھی سندہ نہیں توڑی مڑیندہ نہیں، اللہ بھئی جی چاہے موڑ دے، بے نیاز ہے، سمد ہے. بتا مانگ تو صحیح اللہ کے بندے، میرے بندے مانگ تو صحیح. میں نے کب کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں؟ ہائے کیسے سنتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی. سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں. کہا چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوں گی تو پور ودا چھڑ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کو نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی. جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں. وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا. خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے دا بیڑا نہ بوڑ. تو اس نے ادھر دیکھا وہ شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے. یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے. تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا. جیتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر لے.
اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ میں نہیں لگے۔ اللہم انی عصیتک 40 سنتا فامہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تھا نکلیا کو نہیں، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اپنے رب کی سن، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو، ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، پر اللہ تو کریم ہے، مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ، منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاستیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں؟ کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں۔ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ۔ سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے، بشر رہو گے۔ گناہ ہو جائے سر جھکا دے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، پھر اس کا معاف کرنا دے کیسے؟ ہاں، یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگا، پر لگتا ہی کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفس، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگا اور بات بھی اس نے یہی کی یا اللہ عصیتک 40 سنتا فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لی۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ
ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو ہوئے 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 میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل، یا اللہ یا اللہ۔ اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے بعد ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کم میں مک گیا۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ سر میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، اپن کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها۔ یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے۔ چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور آخری قسم ہے والعصر، اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم۔ انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا، چاہے قریشی ہو چاہے ہاشمی۔ ابو لہب ہاشمی نہیں تھا، ابو لہب قریشی نہیں تھا، ابو لہب عربی نہیں تھا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور بلال کون سا ہاشمی ہے؟ بلال کون سا قریشی ہے؟ بلال کون سا عرب ہے؟ پر میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہو، میرے آگے آگے بلال چلے گا۔ وہاں رشتہ نہیں چلتا ہے، نسب نہیں چلتا ہے، عمل چلتا ہے۔ فلا وربک، اللہ کہہ رہا اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، میں اس آیت کا مزہ لے سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا اظہار محبت ہے! آپ ذرا دیکھو، مجھے آپ کے رب کی قسم، لگتا یوں ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، لگتا نہیں ایسے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، تو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، اور جو رب محمد ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ذات ہے،
اظہار محبت میں جب بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہو تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ ٹورانٹو کے مرد اور سن لیں، جب تک آپ کے قدموں میں سر نہیں رکھیں گے کوئی چیز قبول نہیں۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانا میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کا دروازے پر کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل، سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارتیں میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے، سارے نبیوں پر جنت حرام تھا جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے، دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمد ہی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمد ہی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمد ہی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے لوگ، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے، خالی نقل، صرف نقل، لگے چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، کہ میرا بچہ بہت میرا دعا کر رہا ہے، میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے، میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے، وہ رونے لگا، کہ میں غریب آدمی ہوں، اس کو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانا، اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون سے ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا، تو میرا بھائی کارڈیولوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو، میں نے کہا بھیج دو، اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس کا آپریشن کروایا، ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا، اب وہ جھولیاں اٹھا کر اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے، اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ، کہنے لگا مزے ہو گئے، نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کائن الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر لے گا، جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا۔
اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان. میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان ربکم لرؤوف الرحیم. ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے. حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے. تم شراب بھی بیچو کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا. تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے. اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا. ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا. ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے. ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا. ہاں، یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا. سبحان اللہ، واہ کیا مزے کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری صبح اٹھتے ہی آپ لوگ دوڑ پڑتے ہو پاگلوں کی طرح، ٹریفک بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو؟ ٹائٹ ٹائٹ ٹائٹ، پرابلم پرابلم پرابلم، سٹریس سٹریس، جاب ڈیوٹی جاب ڈیوٹی. تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ صرف گننے کے لیے رکھا ہوا ہے. نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی بچے چھوڑو، تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. میرا اللہ کہتا ہے کماؤ، نہیں روکتا ہوں، کماؤ لیکن حلال کمانا، حرام نہ کمانا. سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانتداری سے کمانا، دھوکہ نہ دینا، حلال کھانا، سود نہ کھانا، حلال بیچنا، شراب نہ بیچنا. یا مجھ سے سودا چھوڑ دے تے جاؤ جو مرضی کر، مجھ سے کلمے کا سودا کیا تو میری مان کے چل، ان قریب سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے. عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید. او میرا بندہ، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا رب چاہتا ہے. جو تو چاہتا ہے وہ تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں ہے کہ میں پیسہ بناؤں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا. خوش ہو کے دکھا دے، پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے، پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے. چھوٹی جی شے جڑے تیرے اندر ہی تین باہر میں کونی لینی پاؤنی. خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت کا تمہیں دھوکا لگتا ہے، لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو. ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی. 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ کی گیا، اثر تو ہو گئی. پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں. تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا، لوگوں کو نہ دیکھنا. لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا. اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. میرے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر، کاہن، انک لمجنون.
اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ لوگوں نے حسین کو سولی پہ نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا۔ انسانیت کا کیا معیار؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے، موج کرو۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ تو وہ کر جو میں کہتا، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے۔ وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے، اور پھر اس پر جم جا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں۔ زندگی 50 60 70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ اس میں تو میرا بن جا۔ کمانے جا، نہیں روکتا، شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکوٰۃ دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا۔ 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا۔ 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے۔ صاحب نے اپنا کرتا اٹھائے گا، میرا بھی دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر، اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو میرے بندے ایک کام کر، کیا کر؟ میں جو کہوں وہ کر دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو۔ کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے۔ دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا۔ اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے۔ تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو، تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق۔ حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔ الحق، حقیقت یہ دھماکہ ہے جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا۔ ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھوں، میں نے کہا تھا الحق، فل سٹاپ آ گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا۔ پھر اللہ کہتا ملحق، اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتا۔ بما ادراک ما الحق، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے۔ دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو الا لہ الخلق والامر قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ اصل بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے۔ اسے کیا دیر رکھتی ہے عزت دینے میں، ذلیل کرنے میں، کیا دیر؟ اوپر سے نظام چلتے ہیں، اوپر سے نظام چلتے ہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے۔ عاجز ہونے سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، کسی سہارے آسرے سے پاک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدر ہے، مؤخر ہے، مقدم ہے، عالی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادت، هو الرحمن الرحیم۔ بتاؤ بریڈ فوڈ والوں کو، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، جوانی بیچ دی، سب کچھ لٹا دیا، اور اوروں کے حوالے کر کے قبر میں چلے گئے۔ اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، ففروا الی اللہ۔ کیا خوبصورت بات، ففروا الی اللہ۔